والے مدنی مدینے والے، میری جس قدر ہے بہنے سبھی کاش برقع پہنے، میری جس قدر ہے بہنے سبھی کاش برقع پہنے، ہو کرم شہ زمانہ ہو کرم شہ زمانہ، مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے۔ یہ باولپور کے ہیں احمد رضا بن محمد آصف، انہوں نے بابا داڑھی پوری سجانے کی نیت کی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ استقامت بخشے، آمین آمین۔ ماشاء اللہ۔ تو بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے انبیاء کرام علیہم السلام کے متعلق، ان کی حیات سے متعلق کچھ ہمارے مدنی پھول دیے، شہداء کے بارے میں مدنی پھول دیے، یہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں، جو اللہ والے کہلاتے ہیں، یا یہ اولیاء کرام کہلاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول ہمیں عطا فرما دیں۔ کس طرح کے مدنی؟ یعنی ان کی حیات کے بارے میں کیا کہ یہ بھی مطلب کہ ان کے لیے بھی حیات کا تصور کیا جائے گا، جو آپ انبیاء کرام اور شہداء کے بارے میں جو مضمون ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک عام مسلمان شہید ہو جائے اور وہ تو حیات رہے، اور جو اللہ کے نیک بندے جو ولایت کی منزل کو پالیں اور زندگی بھر مطلب یعنی کہ نفس اور شیطان کے ساتھ وہ جنگ کرتے رہیں اور عشق الہی کی تلوار سے جو شہید ہو جائے، وہ کیوں زندہ نہ ہوں گے؟ حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری مرقات جلد دوم صفحہ 212 پر فرماتے ہیں، وَلِذَا قِيلَ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا يَمُوتُونَ وَلَكِنْ يَنْتَقِلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ محبوبوں نے خدا یعنی اولیاء کرام مرتے نہیں، بلکہ ایک دار یعنی گھر، ایک گھر سے دوسرے دار یعنی دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو بے شک اولیاء کرام بھی الحمدللہ حیات ہوتے ہیں، اور ان کی حیات کے بہت سارے واقعات سے کتابیں مالا مال ہیں۔ حضرت مولانا روم علیہ رحمت اللہ القیوم مثنوی شریف دفتر چہار روم میں فرماتے ہیں کہ ایک روز بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے ہمراہ کسی راہ سے گزر رہے تھے کہ اچانک شہر رے اس کا اب نام تہران ہے، ایران کا مشہور شہر ہے، شاید دارالخلافہ بھی ہے، تو شہر رے یا تہران کے علاقے میں خرقان کی طرف سے انہیں خوشبو محسوس ہوئی۔ حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ السامی خوشبو سے اس قدر مست ہوئے کہ چہرے کا رنگ کبھی سرخ ہوتا تھا اور کبھی سفید۔ ایک مرید نے عرض کی، حضور کیا معاملہ ہے؟ کیا آپ کا چہرے کا رنگ بدل رہا ہے؟ فرمایا کہ اس طرف سے ایک دوست کی خوشبو آ رہی ہے کہ جہاں درجہ ولایت و قطبیت کا ایک بہت بڑا بادشاہ اتنے سال کے بعد فلاں تاریخ کو تشریف لانے والا ہے۔ کسی نے پوچھا ان کا نام کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کا نام ابو الحسن ہے۔ پھر سر سے لے کر پاؤں تک پورا حلیہ بیان کر دیا۔ تو حضرت بایزید علیہ رحمت اللہ المجید کے بیان کے مطابق ابو الحسن خرقانی قدس سرہ النورانی بایزید بسطامی کی وفات کے بعد حضرت ابو الحسن خرقانی دنیا میں تشریف لے آئے۔ تاریخ لوگوں نے نوٹ کر لی تھی تو برابر وہی ہوا کہ اسی تاریخ کو یعنی کہ پیدائش سے پہلے انہوں نے پیشن گوئی کر دی تھی نا، تو وہ پیدا ہوئے
تو لوگوں نے ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ جب جوان ہوئے تو بتایا کہ بھئی ایسا ایسا واقعہ ہوا تھا. اور یہ بھی بایزید بسطامی قدس سرہ السامی نے فرمایا تھا کہ ابو الحسن خرقانی میرا عقیدت مند ہوگا اور میرے مزار پر آ کر مجھ سے فیض حاصل کرے گا. تو خواجہ ابو الحسن خرقانی قدس سرہ نورانی فرمانے لگے کہ ہاں یہ ساری باتیں مجھے بھی خواب میں بتا دی گئی ہیں. پھر آپ روزانہ صبح کے وقت حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ السامی کے مزار پرانوار پر حاضر ہوتے اور چاشت کے وقت تک ان کے مزار کے سامنے بادب کھڑے رہتے اور فیض حاصل کرتے. ایک روز صبح کے وقت جب آپ وہاں پہنچے تو یہ مزار چونکہ وہ قبرستان میں تھا، یعنی کہ وہ کوئی قبہ وغیرہ اس پر بنا ہوا نہیں تھا اس وقت، یعنی کہ گنبد وغیرہ نہیں تھا، ساری قبریں ایک طرح سے وہ تھی. اب ساری قبروں پر برف چھائی ہوئی، سخت سردیاں تھیں تو برف میں یہ قبریں چھپ گئی تھی. اب ان کو نشان نہیں مل رہا تھا کہ قبر کون سی ہے بایزید بسطامی قدس سرہ السامی کی. تو اس کے بعد کیا ہوا، اس سلسلے میں مولانا روم علیہ رحمت اللہ القیوم فرماتے ہیں بانگ شامد از خطیرہ شیخ ہے ہا انا ادعوک کی تسعی الی. یعنی اچانک بایزید بسطامی قدس سرہ السامی جو کہ زندہ ہے، ان کی قبر مبارک سے آواز آئی کہ میں بلا رہا ہوں، میری طرف آ جاؤ. تو بے شک بایزید بسطامی قدس سرہ السامی وفات کے بعد زندہ ہے. ظاہر اگر وہ مر کر مٹی میں مل گئے ہوتے تو اپنے ظاہر کو بلاتے کیسے اپنے پاس کہ میں یہاں ہوں، یہاں جاؤ. مولانا آسی فرماتے حیات جاویدہ پاتا ہے آسی قتیل تیغ ابرو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یعنی یہ خوبصورت الفاظ ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابرو مبارک کا قتیل، یعنی آپ کے چہرے انور کے عشق میں جو مارا جائے، آپ کی یاد میں جو مارا جائے، وہ حیات جاوے نہ پاتا ہے، ہمیشہ زندہ رہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اشرفیہ سلسلے کے بانی حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی چھوچوی علیہ رحمت اللہ القوی ایک مرتبہ اپنے پیر و مرشد حضرت علاء الدین علیہ رحمت اللہ المبین کے آستان مبارک پندورہ شریف کی حاضری کے لیے گلبرگہ شریف دکن سے روانہ ہوئے. تو جس روز صوبہ بہار میں منیر شریف کے قریب پہنچے، منیر شریف کوئی مقام ہے، وہاں پہنچے، اسی روز حضرت سیدنا شرف الدین یحییٰ منیری علیہ رحمت اللہ القوی کا وصال ہوا. وفات سے کچھ پہلے انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ ایک سید صحیح النسب جو تاریخ سلطنت ہیں، جنہوں نے بادشاہ چھوڑی ہے اور 7 قراءت کے حافظ ہیں، وہ عنقریب آنے والے ہیں، وہی میرے جنازے کی نماز پڑھائیں گے. حضرت کا وصال ہو گیا اور جنازہ بھی تیار ہو گیا، مگر جن کے بارے میں حضرت نے وصیت فرمائی تھی وہ نہیں پہنچے. تو شیخ جیلائی نام کے ایک صاحب آپ کی تلاش میں نکلے. جب آبادی کے باہر پہنچے تو انہیں دور سے قافلہ آتا ہوا نظر آیا.